السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ جو مرد حضرات نے ہم سے سوالات پوچھے ہیں علاج کے سلسلے میں، ان میں ایک بہت کامن مسئلہ ہے، وہ جراثیم کا کم ہونا ہے۔ پاکستان سے بہت سارے دوستوں نے مختلف شہروں سے میسج کیے، کالیں بھی آئیں، پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ملکوں سے لوگوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم نے بہت ساری دوائیں کھائی ہیں اور لیکن ہمارے جسم میں ایک تو گرمی ختم نہیں ہوتی اور دوسرا جو ہے وہ جراثیم پورے نہیں ہوتے۔ ہم نے پاکستان سے بہت سارے حکماء سے علاج کروایا لیکن جراثیم بنتے ہیں، پھر کم ہو جاتے ہیں، پھر بنتے ہیں، پھر کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے جراثیم مستقل بننا شروع ہو جائیں اور کم نہ ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم نسخے تو جراثیم پیدا کرنے والے کھاتے ہیں، وہ رطوبات پیدا کرتے ہیں، لیکن دوائیں ہم خشک کھاتے ہیں۔ نسخے تو ہم رطوبات پیدا کرنے والے کھاتے ہیں لیکن غذائیں جو ہیں وہ ہم خشک کھاتے ہیں۔ نسخہ تو ہم رطوبات پیدا کرنے والا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن خوراک ہماری گوشت ہے، کریلے ہیں، بینگن ہیں، چنے کی دال ہے، تلی چیزیں ہیں، بوتلیں ہیں، ڈرائی فروٹ ہے، یہ آپ کھا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی جب آپ مکمل طور پر ان چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے، کھٹی اور چٹپٹی چیزوں کو ایک سائڈ پہ نہیں لگائیں گے، گرم چیزوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے، آپ فاسٹ فوڈ کو نہیں چھوڑیں گے، تو آپ کی جو اندر خشکی ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ اس لیے جب بھی آپ کسی سے بھی آپ جراثیم پیدا کرنے والا یا جراثیم کے بڑھانے والا نسخہ استعمال کریں تو اس کے لیے غذا بھی رطوبات پیدا کرنے والی آپ کھائیں۔ ان میں کدو شریف ہے، ٹینڈے ہیں، بیل والی توری ہے، گاجر ہے، مولی ہے، شلگم ہے، دال ماش ہے، چھوٹے گوشت کے پائے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ بھنڈی توری ہے، اروی ہے، یہ آپ کالی مرچ ڈال کر ادرک پیاز لہسن اور دیسی گھی میں پکا کر آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مستقل آپ کے جراثیم پیدا ہوتے رہیں گے اور پھر وہ کام بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے جو ہزاروں مریضوں کو نسخہ استعمال کرایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ نسخہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے: سالب مصری، سالب پنجہ اور کشتہ چاندی۔ کشتہ چاندی جو ہے یہ بھی آپ نے بہو پھلی میں تیار کیا ہوا استعمال کرنا ہے۔ اس کا وزن 3 تولے سالب مصری، 3 تولے سالب پنجہ اور 3 ماشے کشتہ چاندی۔ اس کی تیاری اس طرح کرنی ہے کہ پہلے سالب مصری کو گائے کے گھی میں اچھی طرح بریاں کر لیں، پھر سالب پنجہ کو بریاں کر لیں، پھر اسے کاغذ پر رکھ کر خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ چھان لیں۔ جب اچھی طرح صفوف بن جائے تو پھر اس میں کشتہ چاندی ملا کر اچھی طرح کھرل کر لیں اور 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں۔ یہ صبح اور شام 1 سے 2 کیپسول کھانے سے پہلے ٹھنڈے دودھ سے آپ استعمال کریں یا نیم گرم دودھ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تیز مرچ مسالہ جات، مختلف قسم کے بازاری کھانے، یہ برگر، شوارمے، بڑا گوشت، تکے کباب، بیکری کی غذائیں، بیکری کی مٹھائیاں، بیکری کی دوسری چیزیں، ان چیزوں سے آپ مکمل طور پر پرہیز کریں اور ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ پاک
آپ کے مسائل حل کرنے والا ہے، اس لیے جب آپ جس قسم کا بھی نسخہ آپ استعمال کریں اس کے ساتھ غذا بھی ویسی ہی استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔